تمہیں فالتو خرچ ہونے سے بچاتا ہے، اسلام یہ تو جو تمہیں فضول خرچ ہونے سے بچاتا ہے، کیا ضروری ہے؟ لیکن مسلمان اس جنوری کی تاریخ کو 1 جنوری مانتا ہے، پارٹیاں مناتے ہیں، چوک چوراہے پہ جا کر شراب کی بھٹیوں میں جا کر، شراب کے اڈوں میں جا کر شراب پیتے ہیں، اس رات میں اتنی زناکاریاں ہوتی ہے، اتنا زنا ہوتا ہے کہ سال کے 364 دن میں، سال کے 51 ہفتے میں، سال کے 364 دن میں جتنی زناکاریاں نہیں ہوتی، جتنا زنا نہیں ہوتا اس رات میں ہوتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوئے، ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی۔ یہ چیز موضوع سے ٹچ نہیں کھاتے، لیکن میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں جب بات پہ بات آ ہی گئی۔ 25 دسمبر ہمارے اور آپ کے سامنے کئی دن پہلے گزرا، 25 دسمبر کی تاریخ ہمارے سامنے سے 10-12 دن پہلے گزری، اس میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی مبارکبادی پیش کی، جنہوں نے تحفے بانٹے، ٹوپیاں لینے کے لیے اپنے بچے کو اسکول اور کالجوں میں بھیج دیے۔ جس دن کوئی عیسائی یہ مانتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، گویا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کعبے کی رب کی قسم، مسلمان اگر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اے مسلمانوں تمہاری بھی عقیدت خراب ہوتی جائے گی، تمہارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر تم اس میں شامل ہو رہے ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہو۔ 25 دسمبر کی تاریخ میں جس دن عیسائی یہ دعویٰ کرتی ہے، عیسائی قوم یہ کہتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جنم دیا ہے، مسلمانوں قرآن پڑھیے، سورہ اخلاص ہر بچے کو معلوم ہے، ہر بوڑھے بزرگ سب کو سورہ اخلاص معلوم ہے، اس سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سورہ میں کہا گیا، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو 25 دسمبر میں جنم دیا، گویا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہی ہے، مریم بھی ایک ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، تم اس کو تین نہ کہو بلکہ تین الگ الگ ہے، اللہ اللہ، عیسیٰ عیسیٰ تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور مریم اس کی بندی ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کی سجود میں لایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رات اور اس دن میں مسلمان کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی بانٹتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، 31 دسمبر کی رات آئے گی، 1 جنوری 12 بجے کے رات کے بعد شروع ہوگی۔ جیسے 31 دسمبر کی رات آئی، مسلمانوں کے گھر میں خوشیاں منانا شروع۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری قوم سنو، جس نے بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، وہ انہی میں سے شامل ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ جو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جنوری فروری، یہ انگریزی کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے۔ مسلمان کا جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں بھی جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ تو تمہیں فالتو خرچ ہونے سے بچاتا ہے، اسلام یہ تو جو تمہیں فضول خرچ ہونے سے بچاتا ہے، کیا ضروری ہے؟ لیکن مسلمان اس جنوری کی تاریخ کو 1 جنوری مانتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانتا ہے، پہلا دن مانتا ہے، اور اس میں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، 80% گھروں میں ایسا پایا گیا جنہوں نے خوشی کے موقع پر ایک دن پہلے ہی، 2 دن پہلے ہی گوشت کا انتظام شروع، پکنک کا انتظام شروع، آج مچھلی کا انتظام شروع۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا شمار کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں
जो खलियान में जाकर पिकनिक मनाते हैं, खलियान में जाकर खाना बनाते हैं। मुसलमानों शर्म करो, अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। जब तक हमारे पास इल्म नहीं था, नहीं जानते थे हम और आप मासूम थे, लेकिन जैसे हमारे पास इल्म आ गया, आमन्ना सद्दक़ना, हमें कबूल करना होगा, हमें तस्दीक करनी होगी, हमें उसको मानना पड़ेगा। हर दरमी नहीं, इल्म आ जाने के बाद हमारे पास इल्म नहीं था, हमने पिकनिक मनाए, खुशियाँ मनाए, हम नहीं जानते थे कि हमारी तारीख पहली क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला महीना क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला साल क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला दिन कौन है, पहला दिन कौन सा है। जब जान गए तो हमें और आपको कबूल करना है, लेकिन उसमें भी खुशी मनाने की इजाजत नहीं है, खुशी मनाने की परमिशन नहीं है, खुशी मनाना शरीयत का हल नहीं है। हम और आप खुशी नहीं मना सकते हैं, लेकिन उस रात 31 दिसंबर की रात में कितने नौजवान ऐसे जो शराब की बोतलें अपने जुबान पे, अपने मुंह में, अपने हलक में लगाए रखते हैं। शराब इतनी पी जाती है कि साल का 365 दिन या 66 दिन, उनमें से अगर 364 दिन या 365 दिन को अगर शुमार किया जाए, शराब की बोतलों को गिना जाए, शराब की बोतलों को काउंटिंग किए जाए, तो उतनी बोतलें नहीं पी जाएगी जितनी उस रात को पी जाती है। मुसलमानों, उसमें मुसलमान के घरों में कितने ऐसे नौजवान हैं जो घरों से निकल कर बाहर पार्टियां मनाते हैं, चौक चौराहे पे जाकर, शराब की भट्टियों में जाकर, शराब के अड्डों में जाकर शराब पीते हैं। उस रात में इतनी ज़िनाकारियां होती है, इतना ज़िना होता है कि साल के 364 दिन में, साल के 51 हफ्ते में, साल के 364 दिन में जितनी ज़िनाकारियां नहीं होती, जितना ज़िना नहीं होता उस रात में होता है। मुसलमानों, जरा हमें और आपको समझना चाहिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे पास दीन इस्लाम है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है। एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में हदीस है। एक दिल ये कहता है कि मोहम्मद है, एक ज़बान से मेरे भाइयों, तो हमें और आपको उसी ज़बान से इक़रार ये भी करनी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत बाकी है। हमारे दिलों को अभी भी, हमारे ज़मीर को ज़िंदा करती है, हदीस ज़िंदा करती है, हमारे दिलों को शरीयत ज़िंदा करती है, हमारे मुर्दा दिलों को शरीयत ज़िंदा कर रही है। उस जगह पे तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है, शरीयत याद क्यों नहीं आ रही है? मेरे प्यारे साथियों, दूसरा बुराई कर रहा है तो शरीयत याद आ रही है, और खुद बुराई जब कर रहे हैं, खुद से बुराई हो रही है, खुद से गलतियां हो रही है, तो शरीयत याद क्यों नहीं आती है? उस जगह पे आपको अल्लाह का नाम क्यों याद नहीं आता है? उस जगह पे कुरान और हदीस आपको याद क्यों नहीं आता है? मेरे भाइयों, यकीन जानिए उस रात को इतनी खुराफातिया और इतनी बेशर्मी और बेहयाई के काम होते हैं, यकीन कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। और जिन्होंने भी दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की, वो उन्हीं में से हो जाएगा, उन्हीं में से हो जाएगा। मुसलमान से अगर पूछा जाए कि हमारा पहला साल किस महीने से शुरू होता है, अरबी कैलेंडर किस महीने से शुरू होता है, नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन जनवरी जैसे ही आते हैं और आप पिकनिक मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उतनी ना मनाओ जो शरीयत से बाहर हो जाए। शराब ना पियो, जुआ ना खेलो मेरे भाइयों। और ये भी कहते हैं अकीदा बहुत बड़ी चीज़ है। अकीदा में क्या बिगाड़ पैदा करते हैं? आज के दिन जो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा ग़िज़ा खाएंगे, खुराक अच्छा होगा, घर में मछली आएंगी, घर में मीट बनेंगे, गोश्त पकेंगे, तो हमारा 364 दिन और इसी तरह जाएगा। 2020 में 21 में जब कोरोना आया, क्या 2020 में खुशियां मनाने वालों को पता था? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान वासियों, या पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के लोगों को जिन्होंने ये खुशी मनाई और जिनका ये अकीदा है कि उस दिन अगर अच्छा ग़िज़ा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, मीट मछली घर में बन जाए, तो पूरा साल उसी तरह जाएगा, खुशियां घरों में उसी तरह छाई रहेगी। क्या उस 2020 में खुशियां मनाने वालों को पता था? क्या उन्हें याद थी? क्या वो जानते थे
کہ 2021 میں لاک ڈاؤن ہوگا، غریب بھوک سے مریں گے، مزدور بھوک سے تڑپ تڑپ کر مریں گے، ریل کی پٹریوں میں لوگ آ کر جان دیں گے، ریل کی پٹریوں میں بھوک کی وجہ سے آ کر سو جائیں گے، اور چلتی ہوئی ریل، اتنی رفتار چلتی ہوئی ریل آ کر انہیں کچل دے گی، انہیں کاٹ دیں گی، بھوک کے مارے وہ مر جائیں گے۔ کیا کسی کو پتا تھا؟ اگر یہ کعبے کے رب کی قسم کسی نے عقیدہ بنا لیا ہے، آج اگر ہمارے گھر میں خوشیاں ہو رہی ہے، پورے سال اسی طرح خوشیاں ہوگی۔ کعبے کی رب کی قسم ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کی عقیدے میں بگاڑ ہے، ان کی عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو خوشی اس بات کی منانی چاہیے، اور آپ کو اللہ سے یہ کہنا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یہ جو 2022 کا سال گزرا، ہم نے اس میں جتنی نیکیاں کی ہے 2023 میں ہم مزید نیکیاں کریں گے۔ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی، ہم نے جتنے روزے رکھے، نفلی روزہ رکھے، اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے، نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، بھلائی کرنے کا اہتمام کریں گے، لوگوں سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ خیر نہ منائیے کہ اس دن اور خوشی آئیں گے۔ آپ یہ سمجھ جائیے کہ عمارتوں میں سے ایک اینٹ اور گر گئی، یہ ایک عمارت میں 60 اینٹیں لگی ہوئی ہے، اور 2022 جیسے ہی گزرا ہماری زندگی کی ایک اور اینٹ گر گئی، اس عمارت کی ایک اور اینٹ گر گئی۔ 2024 آئے گا، ایک اینٹ اور گرے گی، 25 آئے گا، اسی طرح کرتے کرتے 60 70 جیسے اینٹ گر جائے گی، ہماری زندگی کا خاتمہ، ہم اور آپ ختم، وہ عمارت پوری زمین میں سما جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس لیے میں نے تقریر کا موضوع باندھا تھا کہ نعمتان